سکتے. ظاہر ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں کچھ لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن ابو ذر غفاری کا تقویٰ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات سننے کے بعد میں نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا، نہ کچھ لیا نہ کچھ مانگا. جب مانگا اللہ سے مانگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مدد ہو. تو یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے تقوی کی وہ مثال قائم کی. تو انہی سے مروی حدیث ہے. اب ان کو بڑا شوق تھا، بڑا اشتیاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے، آتے تھے، جاننا چاہتے تھے دین کے بارے میں اور ان اصولوں کے بارے میں جن اصولوں پہ چلتے ہوئے انسان کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے، انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو حدیث میں آپ کو سناؤں گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس حدیث سے جو جولز ہیں اس حدیث میں، جو ہیرے جوہرات ہیں اس حدیث میں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث صحیح ہے. شعب الایمان حدیث کی ایک کتاب ہے. امام علامہ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے، تو اس کی صحت بالکل صحیح ہے. ان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ اوصنی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی نصیحت کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ أزین لأمرک کلہ. تو پہلی نصیحت سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، میں نصیحت لینے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہو جا، جان لے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی ذات کو مائنڈ میں لے کر آ. کوئی بھی ڈیلنگ کرنے سے پہلے، کوئی بھی تعلق قائم کرنے سے پہلے، کسی بھی قسم کی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے جان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے. اور پھر اس کا فائدہ بتایا ابو ذر غفاری کو کہ جب تو تقوی اختیار کرے گا اللہ عز و جل کا، جب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا ہر معاملے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَزْيَنَ لِأَمْرِكَ كُلَّهِ کہ تیرے سارے کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. فارمولہ کیا ہے کہ تو اللہ کا تقوی اختیار کر اور اللہ تیرے سارے کام اپنے ذمے لے لے گا. کتنا سمپل فارمولہ. کتنی ہی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی حقیقت بتائی ہے جس سے ہم نے ایکچولی آنکھیں بند کی ہوئی. ہم وہ حدیث سنتے تو ہیں لیکن شاید انہیں اپلائی نہیں کرتے یا ان پر یقین نہیں ہے صحیح سے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا فوکس آخرت ہے، جس شخص کی نظر آخرت پہ ہے، تو دنیا کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس شخص کے، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ دنیا کے آگے بھاگتا ہے. یعنی اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہبانیت کا درس دیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور بس گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا پریفرنس نہیں ہے. باقی جو نیسیسٹیز ہیں وہ تو کرنی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، جابس بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، وہ تو نیسیسٹی ہے. تو جو شخص بھی آخرت کو اپنا گول، اپنا فوکس بنا لے گا تو دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور وہ دنیا کے آگے بھاگے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سمیٹ لے گا، اپنے ذمے لے لے گا. اور جو شخص دنیا کو فوکس بنائے گا، دنیا کو فوکس بنانے سے مراد کیا ہے کہ اس کا دن رات دنیا کے لیے، یعنی اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں کس لیے؟ دنیا کے لیے. کوئی میچ لگا ہوا ہے یا کوئی دوست کے گھر جانا ہے یا کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو اصل امتحان ہے کہ اللہ کو کتنا وقت دیتے ہیں ہم.
جب ایسا کوئی موقع آ گیا ہے کہ جب ٹائم دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے، یہی تو امتحان ہے اصل۔ تو جن کا فوکس دنیا ہے ان کی کی ساری فکریں دنیا کے حوالے سے ہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ کے بعد ساری فکر یہ ہے کہ اب پیسے کیسے بناؤں۔ ٹھیک ہے، یہ فکر میں سمجھتا ہوں، ہماری کنٹری میں، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ظاہر ہے کہ جب معاشی حالت کچھ اس طرح سے ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن اگر ہر وقت یہی سوچنا ہے کہ میں پیسے کیسے بنا لوں، میں پیسے کیسے جمع کر لوں، یا میں کیریئر میں کس طرح سے آگے بڑھوں، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس جو اتنا فارغ وقت ہے، اتنا فری ٹائم ہے، اس میں کبھی میں دین کا علم ہی حاصل کر لوں، کبھی میں قرآن کو ہی سمجھ لوں، کبھی میں اللہ کے پیغام کو کھول کر تو دیکھوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے انسانوں سے، کبھی میں احادیث کا مطالعہ کروں، کبھی میں کوئی اسلامی کتاب پڑھوں۔ تو یہ ہماری جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، اور ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، ہماری جو روٹین ہوتی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے۔ ظاہر ہے جس انسان کا فوکس آخرت ہے، اس کی روٹین اس بات کی گواہی دے گی، اس کی روٹین نمازوں کے مطابق طے ہوگی، نہ کہ نمازیں اس کی روٹین کے مطابق طے ہوں گی۔ ہمارا الٹا حساب ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نمازوں کا ٹائم اپنی روٹین کے مطابق سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب ٹائم مل جائے گا تو پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال ہماری روٹین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہماری پرائیورٹی کیا ہے۔ تو جو شخص دنیا کو پرائیورٹی بناتا ہے، پرائیورٹی بنانے کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا ہے، تو اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا، یعنی اس شخص کو سمجھ نہیں آئے گی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے، کبھی کوئی ناراض ہو جائے گا، کبھی کہیں سے پریشانی آ جائے گی، کبھی جو ہے وہ معاشی پریشانی، کبھی کہیں سے پریشانی، کیونکہ اس شخص نے دنیا کو ہی سارا کا سارا جو ہے وہ ٹائم دیا۔ تو ظاہر ہے جو شخص دنیا کو فوکس بنائے گا تو پھر دنیا کے دکھ اور درد اس کو زیادہ پریشان کریں گے، دنیا کی تکالیف اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا سارا فوکس ہی دنیا ہے۔ تو اللہ اس کے معاملات بکھیر دے گا۔ صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی، یعنی وہ کبھی بھی دنیا کو نہیں پا سکے گا، اور دنیا اس کے ہاتھ سے نکلتی جائے گی یہاں تک کہ وہ تھک جائے گا۔ اب اس حدیث سے بالکل بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ کمانے کو یا کیریئر بنانے کو، بزنس کرنے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، صحابہ نے بھی کمائی کی ہے، لیکن ان کی روٹین، ان کا لائف سٹائل آپ کے سامنے کہ فوکس کیا تھا۔ فوکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو پہلی نصیحت کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ تیرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تیرے معاملات اللہ درست کر دے گا۔ اور یہ تو قرآن کا بھی وعدہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی، سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔